گفتگو کا دوسرا حصہ سنتے ہیں انہی کی زبانی زاویہ پروگرام میں۔ کافی ہاؤس ہوتا تھا، رات کو بڑے سینئر ادیب وہاں دیر تک بیٹھتے تھے، تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں سیکھتے تھے، ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان کو بیان کرتے تھے۔ راجندر سنگھ بیدی اس زمانے میں ہمارے بہت گریٹ شعر، وہ یہاں رشی نگر داخانے میں کام کرتے تھے۔ کریم چندر بھی آ جاتے تھے کشمیر سے، بہت لوگ، بہت۔ تو میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا، تو میری ماں جو تھی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولہا جلا کے، اس زمانے میں گیس ویس تو ہوتی نہیں تھی، تو روٹی پکاتی تھی۔ تو میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کے سو جایا کریں۔ اس نے کہا نہیں، تو دیر سے آتا ہے تو میں تجھے پکا کے تازہ بھوکے گی، کیونکہ ماؤں کی عادت ہوتی۔ تو میں ان سے بہت تنگ تھا، اور میں نے کہا تھا دیکھیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر آپ اٹھ گئے 12 بجے آ گئی تو کہنے لگی کوئی بات۔ ایک دن یہ پھلکا پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اماں میں ادیب بن رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کیا لکھنے والا لکھاری۔ کہنے لگی پھر تو کیا کرے گا؟ میں کہا میں کتابیں لکھا کروں گا۔ تو کہنے لگے جو یعنی آگے بھی یہ کتابیں ہونا تو کی بنے گا؟ میں کہا نہیں، وہ تو جھوٹ ہے، کچھ نہیں، میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا، اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا، اور میں ایک سچی بات کرنے والا ہوں۔ اس زمانے میں یہی اب بھی ہے۔ تو میری ماں کچھ ڈر گئی بیچاری، ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی۔ میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا، اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا، اور میں یہ جو رائٹر ہیں یہ بہت چھوٹے درجے کے۔ تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھولی ہوئی روٹی تھی، تو اس نے میری طرف دیکھا چیرا کر کے، تو کہنے لگی کہ اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے، اور تو نے سچ ہی بولنا ہے، تو اپنے بارے میں سچ بولنا، لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا۔ بالکل ان پڑھ عورت بات۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ تو ہماری یہ عادت ہے، اور ہمیں ایسے ہی کچھ بتایا سکھایا گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں اور بولیں گے۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے، اور کبھی کبھی ان سے یہ نکل جاتی تھی میرے منہ سے بات کہ میں سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا، سچ، تو وہ کہا کرتے تھے سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑا جاتا ہے، سچ واپرتا کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ جو ہی سچ بولو گے وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ جب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جو وقت گزرتا ہے، اور یہ حسرت ہی ہے، یہ آرزو ہی ہے، میں جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک دن کم از کم سچ اوڑھ کے باہر نکلوں، اور ساری دنیا کا درشن کرتے ہوئے پھر واپس آ جاؤں۔ اوڑھا ہوا سچ پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، بولا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے نا، کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ، اور اس کی عینی شہادت دیں آنکھوں سے، کیا ہے اس میں یہ خرابی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی، تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اعلان کرنے کا؟ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ ہماری ان چیزوں کو اجاگر کرنے لگے، توبہ توبہ، تو ہم تو ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ، سارے بید کھول کے رکھ دیں، وہ سب لکو کے چھپا کے رکھتا ہے ہمارے، تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے یہ کہ پھر خرابی نظر آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا، میں ان سرکمسٹانسز میں ہوتا، اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوا ہوتا کہ بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا، تو میری شخصیت کیسی ہوتی؟ یہ بھی ایک بات غور طلب یعنی کرنے کی۔ اور تیسری بات جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس میں ٹیڑھ ہو اور اس بندے میں ٹیڑھ نہ ہو۔ تو اس سے مجھے ایک اپنا اور ذاتی واقعہ نہیں بھولتا، وہ یہ کہ ایک زمانے میں ہم سمن آباد میں رہتے تھے، لاہور میں ایک جگہ ہے سمن آباد، وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بی بی آ کے رہی، ایک بڑی خوبصورت، بہت ہی ماڈرن قسم کی ایک بیوہ عورت، بڑی نو عمر، اس کے 2 بچے سے۔
ہم جو نیک آدمی تھے سمن آباد کے رہنے والے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا، اور اس کا انداز زندگی کا چلن جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھی، وہ سینٹ فری نہیں استعمال کرتی تھی، وہ جو سپرے نہیں ہوتا۔ اس کے جو دو بچے تھے خواتین و حضرات، وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے عام جگہوں پر، اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور لوگ ان کو کچھ دے بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے، یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کرپٹ۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے، یعنی ان کی گاڑی، مثلا جو گھر کا عزیز رشتےدار اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں، ان کے یہاں مختلف نمبرز کی گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی تھی، پھر ایک آدمی وہاں گیا ہے، وہ نکلا، پھر دوسرا ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ہم جیسے بڑے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے، وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی رویہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں، تو آپ کے دل میں بھی لا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعے کے وقت مسجد میں بھی چھ میں گوئیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا۔ مزیدار بہت محنت سے توجہ سے ایک قسم کے چمٹی سے گیدڑ نکالتے رہتا ہوں۔ تو ایک دن وہ گئی، اچھا، اور لیٹ کے صوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا کھڑکی سی بڑی ساری جو گھروں نے لیا، وہ ناول جاسوسی پڑھتی رہتی، کوئی کام نہیں کرتی تھی یار، کوئی چولہا چونکا ہو، بچے اس کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاؤ نکل جاؤ۔ تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر، تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے وینٹے مارے تو لگا کے رکھا، تو 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، اچھی صحت میں چل۔ تو وہ جو بندے آتے تھے وہی ان کو دفن کے لیے لے گئے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، جو اس کی حفاظت پر، دیکھ بھال پر مامور تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا، کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی، جسم پر زخم ایسے تھے، اور اسے سپرے کرنا پڑتا تھا اپنا، تاکہ کوئی قریب کھڑے یا وہ نکلے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چبھتا تھا، جو بھی اسکن میں ڈیزیز اس کی پیدا ہوئی تھی۔ دوسرا اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا، جو ہر دوسرے دن آتا تھا، جو اس کی نگہبانی کرتا تھا اس کے حقوق کی، اور جو اس کا خاوند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لا کے دینے۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا۔ تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس نیک پاک عورت کو جب اس پہ دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے باہر نکال دی کہ باہر جا کے کھیلو، باہر جا کے تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر کے اندر۔ تو میرا مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ ہم تنقید کا کام یا نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں، اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، چبا سمجھتے کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.